لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك حضرت ابراہیم علیہ السلام سے روایت چلتی آ رہی ہے اور اس کا ذکر اللہ نے سورہ حج میں آیت نمبر 22 تا 27 میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی ایام کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال العشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل کھڑی ہو۔ فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذوالحجہ کی صبح مراد لی ہے اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے اور اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے۔ جفت سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن اور طاق سے مراد عرفے کا دن ہے جو 9 ذوالحجہ کو آتا ہے۔ ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے، یعنی جب رات رخصت ہونے لگے۔ ان تمام دنوں اور راتوں کا حوالہ شاید اس لیے دیا گیا ہے کہ عرب کے کافر لوگ بھی ان کو مقدس سمجھتے تھے، اس لیے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے یہ تقدس ان دنوں اور راتوں میں خود سے نہیں آ گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس لیے یہ سارے دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی قدرت اور حکمت کا ایک مظاہرہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ فرمائے بلکہ نیک لوگوں کو انعام دے اور برے لوگوں کو سزا۔ چنانچہ اس صورت میں انہی دونوں باتوں کو نہایت بلیغ انداز میں فرمایا گیا ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 4 میں اگر ہم پڑھیں اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کی اللہ تعالیٰ نے ویسے قسم نہیں اٹھائی، یہ کسی بھی ٹائم کی، دن کی، مہینے کی یا سال کی قسم نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز میں قسم اٹھائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دن راتوں میں 9 کا دن، 10 کا دن اور 10 کی رات، 10 کی صبح، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے اور کسی بھی دن پسند نہیں، اور اسپیشلی عرفہ کا دن۔ میدان عرفات میں
اللہ تعالی آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اللہ کے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے دنیا کے ہر کونے سے پراگندہ حالت میں جنت پانے کی تمنا لے کر آئے ہیں، اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات، بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں نے انہیں بخش دیا۔ اللہ تعالی اس دن یعنی یوم عرفہ کے دن اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندوں میرے بخشش کے ساتھ لوٹ جاؤ، تم نے جن کی سفارش کی یعنی جن جن کے لیے تم نے دعائیں بھی مانگی میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دن میں جس کو اللہ حج میسر فرما دے اس سے کوئی بڑی عبادت نہیں، تو ان 10 دنوں میں 9 کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی اور یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں اللہ رب العزت کو۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ پہلے 9 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 9 دنوں کے روزے رکھے ہیں۔ ناظرین کرام یہ بہت ہی حرمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے اور اسپیشلی پہلے 10 دن کیونکہ ان کی فضیلتیں بہت ہی زیادہ ہیں۔ حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے اس کو، حرمت والا مہینہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں جنگ و جدل منع کیا گیا ہے، گناہ سے بچنا چاہیے، ہر قسم کے غلیظ لوگوں کے ساتھ غلیظ باتوں سے منع فرمایا گیا ہے، اور جتنی عبادتیں اس 10 دنوں میں بندہ کرے سب سے کم ہے۔ اگر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پہ ہم جائیں تو اسی مہینے دین مکمل ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سال اور اسی آیت میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہما کو گواہ بنا کر کہا گیا تھا کہ میں نے آج دین مکمل کر دیا۔ قربانی کا درس اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کو فرض کیا گیا ہے۔ اس ایام کو ایام تشریق یا ایام منع بھی کہا جاتا ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں ہو چکا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا ان مخصوص ایام وذکر اللہ ایام معدودات۔ ناظرین کرام آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جھوٹے انجوائمنٹ میں اتنے زیادہ انڈلج ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی اسلامی تہوار بھول چکے ہیں۔ 2 عیدیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جشن نہیں ہے، کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی عید نہیں ہے۔ ایک عید الفطر جو اللہ کا انعام ہے اور دوسری عید الاضحیٰ جو اللہ کی طرف سے دوسرا انعام ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ ہم جھوٹے انجوائمنٹ کے لیے طرح طرح کے تہوار منا رہے ہیں، طرح طرح کی انجوائمنٹ کر رہے ہیں اور طرح طرح کے جشن منا رہے ہیں اور طرح طرح کے ڈے منا رہے ہیں۔ کیوں منا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے اسلاف سے دور ہو جائیں، اس لیے کہ ہم اپنے دین سے دور ہٹ جائیں، اس لیے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین سے، شریعت سے، قرآن سے دور ہو جائیں۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار مجھے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، ماحول نہیں ہے۔ روزہ رکھنا فیشن، ہم نے فیشن کو اپنا لیا ہے، ہم نے طرح طرح کی چیزیں اور اپنا لی ہے، ہم نے دین کو بھول گئے ہیں، ہم اپنی نماز کو بھول گئے ہیں، اپنی شریعت کو بھول گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ کے رسول کو بھول گئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے قرآن کو بھول گئے ہیں۔ اگر ہم آج اس مہینے کی فضیلتوں کو
کمپلیٹ کریں، مکمل کریں، ان 9 دنوں کو اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تو ہمارے سارے کام خود بخود سمجھ جائیں گے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت حج بیت اللہ کا فرض کرنا ہے۔ دوسری سب سے بڑی فضیلت حرمت والا مہینہ ہے۔ تیسری سب سے بڑی فضیلت عید کو مقرر فرمایا گیا ہے۔ چھوٹی سب سے بڑی فضیلت کہ اسی مہینے دین مکمل ہوا۔ اور پانچویں سب سے بڑی فضیلت اس میں قربانی کا درس دیا گیا۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج کل جو ہے نا ہم سارے میں نے 1.5 لاکھ کا بکرا لے لیا، میں نے 1.5 لاکھ کی گائے لے لی، 2 لاکھ کی گائے لے لی، یہ نہیں۔ اللہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ بے شک آپ 1000 کا بکرا لے لو، 1000 کا آپ مرغی لے لو، لیکن اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اور نیت کس طرح دیکھتا ہے کہ اللہ کا قرب، قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہو جائے۔ اللہ کے قرب، اور قرب کیسے حاصل ہوگا؟ جب یہ 9 دن 10 دن، کیونکہ 10ویں دن آپ عید مناؤ گے، 10ویں دن آپ قربانی کرو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 9 دن آپ نے اللہ کے قرب میں گزارنے ہیں، یہ نہیں کہ عرف میں گزارنے ہیں۔ دیکھیے یہ دن آیا ہے، یہ 9 دن جو آئے ہوئے ہیں اللہ کے ذکر اور کھانے پینے کے دن۔ ہمارے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 9 دنوں کا روزہ رکھا ہے، 9 دنوں میں روزہ رکھا ہے، اور پھر 10ویں دن کھانا پینا، اور پھر اس میں کثرت سے تکبیرات کا پڑھنا۔ یہ سب کے سب ہمارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایتوں میں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے انبیاء جو ابو الانبیاء ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں، اور کتنی فضیلتیں ہیں اس مہینے کی، ان 10 دنوں کی۔ اللہ تعالی ان 10 دنوں میں آخری آسمان پہ آتے ہیں اور اللہ کی بندوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارے گناہ درختوں کی پتوں سے، ریت کے ذروں سے، سمندر کی جاگ سے اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن آج میری رحمت ان سب پہ میری رحمت باری ہے، ان سب پہ میری رحمت باری ہے، ان سب پہ میری رحمت باری ہے۔ میرے بندوں، میں نے بخش لیا تمہارے سارے گناہ، بخش سب کے سب گناہ گناہوں کی بخشش کریں۔ آج انعامات کا دن، آئیے سب مل کر یہ عہد کریں کہ ان 10 دنوں میں اللہ سے اتنے انعامات حاصل کریں، اتنے انعامات حاصل کریں کہ ہمارے سالوں سال کسی کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ، ہمیں صرف اپنے محتاج انسانوں کو، اے اللہ ہمیں اس حج کا موقع عطا فرما۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك